نہیں بولو مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ کیسے چمچلانے بنایا کیسے چمچلانے بنایا نہیں بولو عطابی کیسے نہیں عطابی کیسے چمچلانے بنایا نہیں زلف واللیل رخ والضحا زاکے قرآن پاک میں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحا میرے آقا کا چہرہ مبارک واللیل آقا کی زلفوں کی طرف کہیں ما زاغ البصر میرے آقا کی آنکھوں کا ذکر پورا حسن جو ہے قرآن پاک نے لکھ دیا زلف واللیل رخ والضحا زاکے زلف واللیل زلف واللیل رخ والضحا زاکے اگلا مثال جو پڑھ آپ کی مجھے ایسی صدا چاہیے کہ عشق کا اندازہ ہو جی ہاں کیسے کیسے عاشق بیٹھے زلف واللیل رخ والضحا زاکے زلف واللیل رخ والضحا زاکے اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا نہیں بولو اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا نہیں مجھے سجایا نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا نہیں آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے ایک سخی تھا حاتم طائی کیا معاملہ تھا ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی آل کے سید زادے نے ایک حاتم طائی کے موتے سے بات ہو یعنی حاتم طائی کا وہ آلکہ تھا اور یہاں پہ سید زادے تھے سجار کی آلکہ ایک شہزادے تھے تو اس نے کہا کہ سنیں میرے حاتم طائی میرے دادا کی سخاوت کا پتہ ہے میرے دادا کی سخاوت ایسی تھی کہ جب کوئی بندہ میرے دادا کے در پہ آتا تھا دروازے پہ آتا تھا تو اسے بھیک مل جاتی تھی وہی بندہ دوبارہ آیا بلکہ اس طرح ہے کہ 8 دروازے تھے حاتم طائی کے محل کے 8 دروازے تھے وہ بندہ ایک دروازے سے بھیک لیتا تھا اسے بھیک ملتی تھی اگلے دروازے پہ پھر مانگتا تھا وہاں سے بھی مل جاتی حتیٰ کہ 8 دروازوں سے اسے بھیک دی جاتی تھی تو یہ وہ حاتم طائی کا پوتا کہہ رہا ہے کہ میرے دادا کی سخاوت ایسی سید زادے کا بھی جو ہے وہ جوش میں آیا سخاوت کا جذبہ اور ان کا میرے لالا جان کی میں سخاوت کا بتاتا ہوں ایک ہی دروازہ تھا مانگنے والا آپ کے مانگتا تھا ایسا نواز دیتے تھے کہ اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ نے جب سے نوازا یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا یا رسول اللہ آپ نے جب سے
کسی چوکھٹ پہ بچھایا نہیں، میرے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا نہیں، بولو مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا نہیں، بولو مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا نہیں، طبیب سے جبل لانا طبیب سے جبل